سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے بچوں کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے خاندان کی صحت کے لیے آپ کو معلومات بہم پہنچانے کے لیے ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہم آپ کو بچے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ بچے کی آمد کے بعد اس کے لیے کیا کیا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کتنی توجہ اور نگہداشت کرنی ہوتی ہے۔ بچے کے قد اور جسم کی نشو و نما کے ساتھ سر کا محیط اور دماغ بھی تیزی سے نشو و نما پاتا ہے۔ چونکہ نوزائیدہ بچہ جو ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا سر کی ہڈیاں بہت نرم ہوتی ہیں، اس لیے آپ کبھی بھی اسے کسی ایک پوسچر میں، کسی ایک انداز میں زیادہ دیر تک لیٹا نہ رہنے دیں کہ بھئی سو رہا ہے بچہ تو بس ایک ہی طرح سے وہ سوتا رہے۔ بالخصوص چت پڑا رہنے سے بچے کے سر کا پچھلا حصہ چپٹا ہو جاتا ہے۔ خیال رکھیے بچہ کسی ایک پہلو یا انداز میں 1 گھنٹے سے زیادہ عرصے تک نہ لیٹا رہے۔ مطلب شروع میں بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں، تو یہ کہ اب سو رہا ہے تو ماں بھی خوش کہ چلو بھائی بچہ دیر تک سو رہا ہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ سوئے بھلے وہ 3 گھنٹے، لیکن آپ اسے ہر گھنٹے کے بعد اس کی پوزیشن جو ہے بدلتے رہیں۔ نارمل بچہ جو ہوتا ہے وہ خود جو ہے مستعد ہوتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں چلاتا رہتا ہے۔ آپ اس کی حرکات اور سکنات پر نظر رکھیے۔ شروع میں وہ اپنی مٹھیاں بند رکھتا ہے، اگر انہیں کھولنے کی کوشش کی جائے تو مزاحمت کرتا ہے، لیکن آج کل جو ہے یہ ذرا نہیں ہوتا۔ پہلے بچے بہت مٹھیاں بند سختی سے رکھتے تھے، لیکن اب جو ہے زیادہ تر ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں بچوں کے۔ اگر آپ اپنی انگلی اس کے ہاتھ کے قریب لے کے جائیں تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے، اسے چوسنے کی کوشش کرتا ہے۔ نوزائیدہ بچہ عموماً اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد بتدریج انہیں کھولنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ارد گرد دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچے کو اپنے ارد گرد پائے جانے والی چیزوں کو سمجھنے یا ان سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر وہ جس کو سب سے پہلے پہچاننا شروع کرتا ہے وہ اس کی اپنی ماں ہوتی ہے۔ اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ جو اب آپ کو یہ سن کے بہت ہی زیادہ خوشی بھی ہوئی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، تو جو آپ کا پیارا سا بچہ ہے وہ سب سے پہلے آپ کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، جب بچہ 6 ہفتے کا ہو جاتا ہے تو اپنا چہرہ گھما کر دائیں بائیں دیکھنے لگتا ہے۔ اب وہ اپنی ماں کے چہرے کی نقل و حرکت پر غور کرتا ہے اور پھر اس کی تقلید کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، پھر ابھی بچہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹکی باندھ کر کسی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، چنانچہ اس کے دیکھنے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ بچے میں بھینگا پن ہے، تھوڑا سا آنکھ ٹیڑھی ہو رہی ہے۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کریے گا، کہ اکثر مائیں ایک دم گھبرا جاتی ہیں کہ وہ ہمارے بچے کی آنکھ میں نقص ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد یہ کمزوری، چونکہ یہ کمزوری ہوتی ہے، ابھی یہ بچہ اتنا تندرست تو نہیں ہوا ہے، آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو وہ تندرست ہوتا جاتا ہے تو اس کی آنکھ کی یہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور یہ بھینگا پن جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت بچے کی عمر کے 6 ماہ سے 1 سال تک قائم رہے، یعنی کہ آپ دیکھیں، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ اس کے اوپر بہت نظر رکھنی ہوگی آپ کو بچے پہ، تو اگر وہ 1 سال تک آپ یہ دیکھیں کہ بچہ اسی طرح سے بھینگا کے دیکھ رہا ہے یا اس کی ایک آنکھ میں کچھ تیڑا سا پن ہے، تو پھر آپ فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجئے تاکہ اس کا مناسب علاج اور اس کا تدارک ہو سکے۔ بچہ 3 ماہ تک بغیر آنسوؤں کے روتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا، جو شروع میں مائیں بنتی ہیں تو ان کو تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو تجربے کار لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ بچہ صرف چیخ رہا ہوتا ہے اور وہ رونے کی آواز نکال رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے آنسو نہیں بہتے۔ لیکن آپ کوئی اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، جو بڑا ہوگا اور اس کے گلینڈز جو ہیں وہ آنسوؤں کے جو ہے وہ ہو جائیں گے تیار، تو پھر وہ آنسو بھی نکلنے لگیں گے اس کی آنکھوں سے۔